جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس سال اوور آل جو پچھلے 3 مہینوں میں ٹرینڈ ہے کیجولٹیز کا اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. لاسٹ ایئر اگر آپ 2024 کے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کو دیکھیں تو اس میں وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا اور میجر انسیڈنٹس جس میں ڈیتھ ہوئی یا کیجولٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ تھے. اس سال پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ تمام ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائیوں کی وجہ سے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف سے جا رہا ہے. حکومت بلوچستان کا ایک بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے PIFTEC، پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر. وہ ہمارا الحمدللہ پچھلے دسمبر کے مہینے سے فلی فنکشنل ہے اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے. ایک اور بہت بڑا اعلان جو بھی چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے، اے ایریا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کراس انٹیلیجنس یا کراس جورسڈکشنل جو پرابلمز ہماری تھیں وہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو 2 امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہوئی ہیں اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور 2 مہینے میں لانچ ہم کر دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا. اس ٹیررسٹ کے بارے میں ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا، اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور BNM اور BLA کے ہتھے چڑھا اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا. اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو بھی بتائیں گے. بہت شکریہ. اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر اور CTD کے ساتھ، جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے، ساجد احمد ایلیس اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے سن آف احمد. ہی از ریزیڈنٹ آف تربت. جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسیکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر. اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا. اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا. وین ہی واز اپریہینڈیڈ تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں، 2 M16 رائفلز ہیں، ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں، 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ، 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی، ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی، اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے، اس کے ساتھ 13 UB کے راؤنڈز ریکور ہوئے، کمپس ریکور ہوئی، ہیلمٹس ریکور ہوئے اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا. ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے. گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں، جس میں CTD کمپلیکس تربت شامل ہے، جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے راستے شامل ہیں، جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے، جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج. ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے یا جس کو یہ شیئرنگ نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور رہا ہے. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا اور BYC کی جو لیڈرشپ تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا، اس کو اپنی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا.
اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ بی وائی سی میں شامل ہوا، جلال ہے وہ بی وائی سی میں شامل ہوا، اس کے علاوہ حمل ہے وہ بی وائی سی میں شامل ہوا، اور حمل بعد میں بی ایل اے اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی کہ وہ بی ایل اے کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے، وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی، اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں، بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں، وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں، بھابھی ہیں، شی ہیز آلسو بین پارٹ آف بی وائی سی، اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں. ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا، وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہی. جو بتانے کا اس میں بیسک پرپز ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پے رول پہ بھی رہے، گورنمنٹ نے ان کو فائنانس بھی کیا اور وہ چیزوں کو کیا، ان کو سبورٹ کر کے، اور اس کے تھرو پھر یہ ٹیچرز کا ہم نے پہلے پروفیسر صاحب کا دیکھا اور ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تھرو پھر بہت سارے بچے، بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے انوسنٹ مائنڈز جن کو ہم کہیں، جن کا بیسکلی ابھی تک اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا، ان کو ریکروٹ کر کے فرسٹ بی وائی سی بساک میں اس طریقے سے لے کر آنا، ان کو ان کی برین واشنگ کرنا، اور اس کے بعد ان کو پھر تنظیم میں پراپرلی انڈکٹ کرنا، اور انڈکٹ کر کے شہری نیٹ ورک جو ہے، جس کو یہ شہری نیٹ ورک کہتے ہیں، اس کے تھرو یہ باقی چیزیں آگے لے کے چلتے رہے. یہ تو ہمارا بات ہو گئی ساجد کی. اس کے علاوہ ہم نے 3 لوگ اور سی ٹی ڈی نے گرفتار کیے ریسنٹلی، جو ابھی ہم جن پہ ایف آئی آر بھی ہم کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے سرفراز، خاران کا رہنے والا ہے. وہ ہی واز ٹاسک کہ پولیس کی ریکی کرے جب ہمارے قاسم شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو پولیس کی پولیو کی ڈیوٹیز چل رہی ہیں اس کو وہ ریکی کرے اور ریکی کر کے باقی شامل کرے. ہی از جسٹ 18 ایئرس آف ایج، 18 سال کا وہ بچہ ہے، اور اس کو بھی پہلے بی وائی سی میں شامل کیا گیا. بی وائی سی کے ساتھ جو دھرنے اور جو باقی روڈ بلاکس اور جو چل رہا تھا اس میں اس کو کیا گیا، وہاں سے وہ پک ہوا. اور اس کو انڈکٹ کرنے والا جو لڑکا ہے وہ جہاں زیب ہے. جہاں زیب وہ بھی ہماری ابھی کسٹڈی میں آ گیا ہوا ہے. اس کا ایلیس مہر نے اس کو انڈکٹ کیا. جہاں زیب ان اٹ سیلف 20 سال کا لڑکا ہے. جہاں زیب نہ صرف ریکیز میں انوالو رہا بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں، جس میں وہ ایک دفعہ 6 لاکھ روپے ایکسٹارشن کے پیسے اس نے کوئٹہ سے لے کر پہنچائے، ایک دفعہ 10 لاکھ روپے پہنچائے، میڈیسنز لے کے اس نے پہنچائی. اور جہاں زیب بساک کا بیسیکلی ممبر رہا، بساک بسیمہ کا صدر بھی رہا. ابھی اس وقت وہ بساک بروری سرکل جو ہے ہمارا کوئٹہ کا، اس کا ممبر ہے، اس کے ساتھ چل رہا تھا. اور بساک کے اسٹڈی سرکلز جو بیسک چیز بتانے والی آپ کو ہے. اور جہاں زیب نے، وہ میں جہاں زیب نے پھر ایک اور بچے کو بھی انڈکٹ کیا، بیزن کو. وہ بھی 18 سال کا بچہ ہے. بیزن کا بھائی شفقت دیار کھٹکوچا میں جب اٹیک ہوا تھا لیویز کی اس کے اوپر، اور اس کے بعد ایف سی اور باقی جو ہمارے ادارے ان کے ساتھ فائرنگ ہوئی تو اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، مارا گیا تھا. بیزن اس کا بھائی ہے. اس کے بھائی سے ان کو، کہ تمہارے بھائی نے قربانی دی اور سب کچھ ہوا، اس کو انہوں نے انڈکٹ کیا. انڈکٹ کر کے ان کے ذمہ یہی کام لگا کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. بی وائی سی پہ فرسٹ انڈکٹ ہوا، بی وائی سی سے بی ایل اے میں گیا. اور جتنے بھی بچوں کی ریکی تھی، یہاں آنا جانا، اور جہاں جہاں لا انفورسمنٹ کی موومنٹ ہے. اب بیزن بھی بیسیکلی بسیمہ سائڈ کا رہنے والا ہے، بٹ ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. جہاں زیب بھی ابھی اسی سائڈ کا ہے مگر ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں، بچے ہیں، جن کو سبورٹ کر کے، جن کے مائنڈز کو یوز کر کے ان کو دوسری طرف لے جایا گیا اور ان کے ذمہ یہ چھوٹے چھوٹے کام لگائے گئے. جو بتانے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں جو فتنہ
ہندوستان ہے یا جو باقی یہ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم انڈکٹ نہیں کرتے، بچوں کو عورتوں کو ہم یوز نہیں کرتے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. بٹ پے در پہ پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے یہی بات ہوئی، آج بھی ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بی وائی سی کے پلیٹ فارمز پہ کیا اور بی وائی سی پھر انڈکٹ ہو کر ان بچوں کے تھرو یوز کر کے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمیں ریسنٹلی ایک چیز کا اسی انویسٹیگیشن میں انٹروگیشن میں ابھی جو چیز انکوائری میں ابھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پراپر نیٹ ورک یہاں پہ چلایا جا رہا ہے جو کہ کم عمر بچوں پہ منحصر ہے، کیونکہ ان کو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی، چیزیں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے ہیں جا رہے ہیں اسکولز میں کالجز میں، ان کے تھرو یہ ٹرانسپورٹیشن پیسے کے ایکسٹورشن کا جو پیسہ ہے وہ پیسے کے تھرو بھی گورنمنٹ کا آئی جی صاحب کا ڈائریکشن جو ہمیں یہ بتانے کا اور کرنے کا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو ہم ضرور بلائیں، ان کی نالج میں ہم یہ چیزیں لے کر آئیں کہ آپ کے بچے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے ابھی اے سی ایس صاحب نے کہا کہ جو اے ٹی ایم امینڈمنٹ ہوئی اس میں ریہیب سینٹر کوئٹہ کے اندر بنایا جا رہا ہے، کوئٹہ اور تربت کے اندر انٹرنمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر. پھر ان بچوں کو ہم ادھر لے کے جائیں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے، کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ کتنے سبورٹڈ مائنڈ ہے، اور ان کو ڈائلاگ کر کے ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے ان سے بات چیت کر کے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملا کر یہ سوسائٹی کے جو نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ملا کر پھر ہم ان کو ایک بہتر شہری کے طور پر، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر لے کے چلیں اور ہم اس کو آگے چلیں. جو اس میں جہاں زیب ہے، جہاں زیب کا جو نوشکی اور خاران والی سائٹ پر ایک دو روڈ بلاکس ہیں اس میں بھی انوالو رہا ہے، جس میں اس نے شرکت کی، اور بی وائی سی کی اور مسنگ پرسنس سو کال جس کی ہم بات کرتے ہیں ان کے دھرنوں میں، ان کی چیزوں میں پراپر آرگنائزڈ کر کے کہ کس کس کو ہم نے لے کر آنا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں چلانی ہیں، اور ان کو لے کے آگے ہی چلتے ہیں. اس کو آگے لے کے ضرور ہم چل رہے ہیں، اور جو اس میں اپڈیٹ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ ہمارا ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے، جس میں پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، سی ٹی ڈی والے بھی ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. ریڈ نوٹس سیل نے لسٹس بھی بنوا لی ہیں. 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں، لابی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں. اس کو انٹرپول کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک آرڈر ضرور ہو. یہ نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی بندے کا نام نہیں دے سکتی. حکومت نے اگر کسی کا ریڈ نوٹس نکالنا ہے تو پہلے عدالت میں جائے گی، چلان جمع کرائے گی، عدالت اس کے اوپر اس کو پی او ڈکلیئر کرے گی، اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کو لے کے جائیں گے. 100 سے زائد بندوں کی لسٹیں تیار ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کارروائی آئے گی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، خصوصی طور پہ چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی ان سب کو، جو لاسٹ سٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سب کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے سی ٹی ڈی کو مزید انفورس کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت مزید فنڈز کا بھی ارینج کر رہی ہے، فورٹیفیکیشن آف تھاناز کے لیے ارینج کر رہی ہے، نئی ایس این ایز بنائی جا رہی ہیں، اور اے ٹی ایف کی فورس کو بھی مزید امپاور کرنے کے لیے پوسٹیں جو ہیں وہ آپ اسی مہینے میں انشاءاللہ اپروو ہوں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے اہم آپریشن کیا ہے. آپریشن کے دوران دہشت گرد ساجد احمد کو گرفتار کیا گیا ہے. جدید ترین اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. گزشتہ 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے. فتنۃ الہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے.